میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر۔ ہرنیا کا علاج دیکھیں، ہرنیا کی جو علاج ہے اس میں ہرنیا کیوں ہوئی یا اس کے اسباب کیا ہیں، یا اگر اس کی جھلی جو ہے ہرنیا والی وہ پھٹ جاتی ہے تو اس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے، یا اگر جھلی پھٹی نہیں ہے تو اس کا کیسے علاج کیا جائے گا، تو اس تمام تر صورتحال پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہرنیا ایک عام بیماری ہے جس کو مختلف علاقوں میں آنت اترنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں جسم کا کوئی عضو یا کچھ حصہ جو اپنی طرف کی جھلی یا پٹھوں کے کسی کمزور حصے سے باہر کی طرف نکل آتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ میرے جسم کا بالخصوص یہ جسم کا خاص یعنی کہ کمزور حصہ ہے، سائیڈ پیٹ کی یہ جسم کا کمزور حصہ ہے، اگر وہ کوئی جھلی ایسی بنی ہوگی تو یہاں پر چربی کی صورت میں یا آنت کی صورت میں وہ باہر آ جائے گی۔ اب یہ کیفیت زیادہ تر پیٹ کے مختلف حصوں جیسے کہ انتڑیوں وغیرہ کو متاثر کرتی ہے، یہ میں پہلے بھی جس طرح بتا چکا ہوں۔ اب یہ انتڑیوں وغیرہ کو تو متاثر کرتی ہی ہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، میں پہلے جیسے بھی بتا چکا ہوں کہ پیٹ کے کمزور حصے سے کسی آنت کا کچھ حصہ، یعنی کہ اگر جیسے بڑی آنت ہے یا چھوٹی آنت ہے تو اس کا کچھ حصہ یا چربی باہر نکل کر جلد کے نیچے تھیلے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہ ایک پیٹ کا حصہ ہے، یہاں سے وہ تھیلی باہر نکلے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے ہرنیا ہو چکی ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ تو اس صورت میں یہ تھیلی، جیسے کہ آپ جب کھانستے ہیں یا کوئی آپ مشقت کا کام کرتے ہیں تو اس صورت میں جب آپ پھر یہ کھانسنا یا مشقت کرنا، پھر اس صورت میں آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تھیلی بالکل آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، اور جب آپ آرام کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ تھیلی پھر غائب ہو جاتی ہے، از خود غائب ہو جاتی ہے یہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ علاج نہ کروانے کی صورت میں یہ تھیلی مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ مستقل آپ کی باہر ہی رہے گی۔ اگر آپ علاج کروا لیں گے تو یہ تھیلی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور مستقل تکلیف کا بھی یہ پھر باعث بن جاتی ہے۔ تھیلی جب یہ پھٹ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا آپریشن کروانا ہی اس کا حل ہے اور بہترین علاج ہے آپریشن کروانا۔ لیکن میں یہ یہاں پر تحریکی اگر طریقے سے دیکھتا ہوں، یعنی کہ قانون مفرد اعضاء میں، تو یہ ہرنیا جو ہے یہ ایک ہوا ہے، گیس جسے کہا جاتا ہے، تو یہ گیس ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی، یہ دونوں تحریکوں میں جسم میں، کیونکہ ان دو تحریکوں میں ہی جسم میں ہوا رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تھیلی پھٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں اور بھی آپ کو یہاں پر واضح کر دوں، جب آپ کی یہ تھیلی پھٹ جاتی ہے اور آپ بالخصوص اس صورت میں احتیاط نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے اور مزید زیادہ یہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے، بہت زیادہ یہ نقصان دے سکتی ہے آپ کو۔ اس صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فی الفور اس کا آپریشن کروا لیجیے۔ ہاں، اگر تھیلی یہ پھٹی نہیں ہے، یہ جو جھلی بنی ہوئی ہے یہ جھلی آپ کی پھٹی نہیں ہے اور ابھی موجود ہے اور اس کے پھٹنے کے چانسز بھی ہیں، یا اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا علاج کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جو آپ کو میں یہ علاج بتا رہا ہوں یہ بہت ایک آسان سا، بہت ہی نہایت ہی آسان سا اور گھریلو علاج۔ اس کے بعد میں آپ کو تحریکی علاج بھی بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن پہلے میں آسان علاج کی طرف چلتا ہوں، گھریلو علاج کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی طبیب کے پاس اس وقت فی الفور نہیں جا سکتے اور آپ گھر میں ہی ہیں رہ کر کوئی اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کا آسان علاج یہ ہے کہ لہسن جو ہے یہ 2 جوے صبح، 2 جوے شام کو، یہ باریک چوپ کریں۔ باریک چوپ کر کے جس آپ پلیٹ میں سالن لے رہے ہیں، یہ سالن کے پکنے کے بعد جس پلیٹ میں آپ نے سالن لیا، اس پلیٹ میں، سالن والی پلیٹ میں آپ نے باریک چوپ کر کے 2 جوے لہسن کے اور تھوڑی سی ادرک،
یہ چوپ کر کے سالن کے اندر ڈال دی اور آپ نے اس کو کھا لیا صبح اور شام 2 ٹائم۔ دوسری صورت، اگر آپ یہ کھانا، کیونکہ یہ کھانا جو ہے لہسن اور ادرک کچا کھانا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس صورت میں آپ جلدی ہی اس مرض سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ادرک لہسن کا کیوا بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کچی مٹی سے مراد یہ ہے کہ چکنی مٹی لیں، چکنی مٹی لے کر اس کو 12 گھنٹے پہلے بھگو دیں۔ اب بھگونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو روٹی کی طرح تقریباً آدھی انچ ہونی چاہیے، یہ روٹی کی طرح ہونی چاہیے، گول، تو گول ہو یا چورس ہو کوئی اس کا مذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے مٹی کو، یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ یہاں سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کہ یہاں سے یہ آپ نے مٹی لگانا شروع کر دی، یہ پورے پیڑ کو آپ نے کور کر دیا۔ اس میں چھوٹی آنت، بڑی آنت، یہ دونوں چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، آپ کی ناف بھی اس میں کور ہو جاتی ہے، یہ نلوں تک آپ اس کو مٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ اب 10 سے 15 منٹ آپ اس مٹی کو لگا رہنے دیں۔ جب 10-15 منٹ کے بعد یہ نیچے والا حصہ گرم ہو جائے گا تو اوپر والا جو ٹھنڈا حصہ ہے اس کو پلٹ کر آپ رکھ دیں۔ تو یہ دن میں 2 بار اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کا تحریکی علاج، اگر دیکھا جائے تو اس کا تحریکی علاج کیا ہے۔ یہ 5 ہاضم، 4 ملین، 3 شدید جو ہم دیتے ہیں تحریکی علاج میں اس کے۔ اب اس تحریکی علاج میں جو 5 ہاضم ہے اس میں ہم دیتے ہیں سونٹھ 10 گرام، نوشادر 10 گرام، فلفل سیاہ 10 گرام، فلفل دراز 10 گرام، پودینہ 20 گرام، آملہ سار 40 گرام، اس کے علاوہ میٹھا سوڈا ہے وہ 40 گرام ہے، سونف 40 گرام، ریوند خطائی 40 گرام، نمک اس میں 80 گرام، خوردنی نمک 80 گرام آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا 5 ہاضم ہو گیا۔ اب آپ آتے ہیں ملین 4۔ ملین 4 جو ایک عام ہمارا ملین 4 ہوتا ہے جس میں اجوائن، تیز پات، رائی اور آملہ سار۔ اجوائن آپ 40 گرام لے لیں، تیز پات 40 گرام، رائی 40 گرام اور آملہ سار 120 گرام آپ یہ لے کر اس کو سفوف بنا لیجئے اور 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام آپ 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 شدید، یہ 3 شدید جو ہم عام استعمال کے لیے دیتے ہیں جس میں لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، جلوتری 10 گرام، یہ 500 ملی گرام کے کیپسول بھر کر دن میں 3 بار آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور 5 ہاضم جو ہے وہ بھی دن میں 3 بار آدھا چمچ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ اس کا جو تحریکی علاج تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا، جو اس کا نیچروپیتھی میں علاج تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا۔ تو یہ آپ نیچروپیتھی میں بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں، آپ اس کا تحریکی علاج بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں اس کا یہی علاج ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ علاج صرف اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ جب یہ تھیلی پھٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ جھلی جو ہے ہرنیا کی یہ پھٹی نہیں ہے۔ اگر ہرنیا کی جھلی پھٹ چکی ہے تو اس صورت میں اس کا آپریشن کروانا ہی سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ گیس، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، قبض جو ہے اس کی ماں ہے۔ قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی ایسی بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ قبض جو ہے یہ 70 بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت تمام ایسے مریضوں کو شفائے کل، صحت کاملہ و عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی ایسا مریض آپ کے آس پاس ہو یا آپ کے جاننے والوں میں ہو تو آپ ان تک یہ پیغام لازم پہنچا دیں تاکہ وہ اس میں سے مستفید ہو سکے اور اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ و نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔